السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عما قلیل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 40 تا 44 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس میں تاریخی تسلسل کی اہمیت کو واضح کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے بڑی ترتیب کے ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ کی تشریف آوری اور انبیاء کے مقابلے میں اپنے اپنے ادوار میں ظالم حکمرانوں کا مقابلہ اور ظالم حکمرانوں کی انبیاء پر مختلف قسم کی سخت الفاظ کی جو بھرمار کرتے ہیں، مختلف انداز میں ان کی تضحیک کرتے ہیں اور اپنے ذہنوں میں ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، وہ بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور کامن چیز یہ ہے کہ جو بھی اس دور کے حکمران ہے، اشرافیہ ہے، وہ نمبر 1 انبیاء کی دعوت کے مخالف ہیں، یعنی دعوت توحید کے۔ نمبر 2، وہ انبیاء علیہم السلام جب یہ کہتے ہیں جی اللہ سے ملنا ہے، اللہ آپ کا وہ روز جزا کے وقت حساب لیں گے، تو اس کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ اور نمبر 3، قوم کے وسائل پر قابض ہو کر ظالمانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنے کے بعد بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں، عوام کو غلام رکھتے ہیں، خود وہ مخصوص جو مافیا ہے، پریشر گروپ ہے، وہ حکمران اشرافیہ ہے، وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کے متعلق جو ان کی گفتگو ہے بڑی لا یعنی سی ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح کے انسان ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہی یہ رہتے ہیں۔ ان کو ممتاز ہونا چاہیے، یہ ہمارے اندر سے ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون اور دیوانے ہیں اور پاگل ہیں۔ یہ ساری گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت طریقہ بتا دیا، رب انصرنی بما کذبون۔ ان جھوٹوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت سے ہر دور کے نبی نے مدد طلب کی ہے، اور پھر اللہ نے مدد کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تفصیلاً ہم سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کشتی سوار تیار کرو، اور اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو اور ہر چیز کے جوڑا جوڑا کو سوار کر لو۔ کیوں؟ جو کشتی سے باہر رہ جائے گا
اب اللہ کا عذاب آئے گا، طوفان نوح آئے گا اور ہر چیز کو بہا کے لے جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی حضرت صالح علیہ السلام اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں قال عما قلیل لیصبحن نادمین، تھوڑا سا انتظار کریں یہ سب لوگ، صبح کے وقت یہ پچھتائیں گے۔ اللہ کا جتنے عذاب آتے رہے ہیں وہ صبح کے وقت، رات کے آخری حصے میں اللہ کے عذاب آئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو مخالفین اور معاندین اور دشمن ہیں اور ہٹ درم اور ضدی ہیں، اور یہ اللہ کے عذاب کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، تو اللہ کا جب عذاب آئے گا بڑا سخت آئے گا، اور وہ صبح کے وقت انتظار کیجیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی درست طریقے سے ایک چیخ کی آواز آئی اور اس آواز نے ان کو پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اور ان کو کوڑا بنا دیا، یعنی اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب آنے کے بعد جیسے کوڑا ہوتا ہے، جیسے سیلاب آتا ہے اور خس و خاشاک کو بہا لے جاتا ہے، اور پھر جو نیچے کوڑا کرکٹ اور اس طرح کی چیزیں رہ جاتی ہیں، گند رہ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سو دور ہو جائیں ظالم قوم، یہ ظلم کرنے والے جو حکمران ہیں، ظالمانہ نظام قائم کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے اس کے بعد پیدا کر دیں قروناً آخرین، اور جماعتیں۔ اللہ رب العزت تو تاریخی تسلسل کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں کہ جب بھی کسی دور میں ظالم حکمرانوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا، مقابلے میں آ گئے اور تمام اسلوب دعوت انہوں نے آزما لیا، تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور سخت عذاب آیا۔ اسی طرح جب اللہ کا عذاب آیا چلا گیا تو پھر اللہ نے نئی قوموں کو پیدا کر دیا، نئی جماعتیں سامنے آ گئیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، لیکن یاد رکھیے، یہ تاریخی تسلسل سمجھیے کہ جب بھی اللہ رب العزت نے ان اقوام کے ساتھ ڈیلنگ کی اور انہوں نے باتیں نہیں مانی، دعوت کو تسلیم نہیں کیا، ان قوانین کو نہیں مانا، ضابطوں کو نہیں مانا، تو پھر اللہ رب العزت جب اپنا فیصلہ سناتے ہیں تو نہ تو آگے کوئی قوم جا سکتی ہے، آجالہا جو اللہ کا وعدہ ہے، وما یستأخرون، اور نہ اس سے لیٹ ہو سکتی ہے۔ گویا اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے وہ آ کے رہتا ہے، اس کا ایک وقت مقررہ ہے، اس وقت مقررہ پہ آنا ہے اللہ کا وعدہ، تو نہ تو وہ ٹل سکتا ہے جب وقت آ جائے گا، اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، اللہ رب العزت بہت خوبصورت تاریخ بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، پھر ہم نے بھیجے رسول تترا، پے در پے، لگاتار، کلما جاء امۃ رسولها، جب بھی کسی امت کے پاس یہ رسول پہنچتے ہیں تو کذبوہ، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، فاتبعنا بعضهم بعضا، جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر ہم بھی چلاتے گئے ہر ایک کے پیچھے دوسرے کو، یعنی جب اللہ کے نبی آتے رہے مسلسل، اور بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے مسلسل رسول بھیجے ہیں، تو ایک رسول آیا، اس نے آ کے دعوت دی، انہوں نے آ کے دعوت کو قبول نہیں کیا، وہاں کی حکمران اشرافیہ اور قوم نے،
وہ قوم تباہ ہوگی، پھر اور قوم آ گئی، اللہ کا رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، اور یہ سلسلہ جاری ہے اور چلتا رہا ہے یہ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا۔ جس قوم نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، انکار کیا، ہٹ درمی کی، ضد کی، مقابلے میں آگے، تو اللہ کا جب عذاب آیا تو وہ قصے کہانیاں بن گئے۔ آج بھی ایسے ہی ہے، آج ان اقوام کا تاریخ میں نام موجود ہے۔ اور پھر یہ جو سچی تاریخ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں تاریخی تسلسل کے ساتھ، یہاں ہمیں کمپیریزن کرنا ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، سچی جماعتیں ہیں، دوسری طرف ظالم حکمران ہیں جنہوں نے قوموں کو ظلم کر کے غلام بنایا ہوا ہے، اور وہ راہ راست پہ نہیں آتے، دعوت توحید کو قبول نہیں کرنا چاہتے، ہر درم اور ضدی ہیں۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ قوم جو ایمان نہیں لاتی بہت دور ہے، جو اللہ کی بات نہیں مانتے، دعوت توحید نہیں مانتے، توحید کی رٹ کو قائم نہیں کرتے، جو اپنے نظریات میں، اپنے خیالات میں، اپنے قلب میں اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، ظالم ہے، منافق ہے، لہذا اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے۔ اللہ رب العزت درست تجزیے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جو ہم نے دعائیں پڑھی تھی پچھلے درس میں، وہ پہلے عشرے کی دعا ہم نے پڑھی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک دوسری جامع دعا وہ سیکھی تھی، قرآن پاک کی آیت سورۃ بقرہ کی ہے 201 نمبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے ساتھ اضافہ کر لیجئے، اور وہ دعا بھی پہلے ہم سیکھ چکے ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام کی توبہ کی دعا ہے، بڑی خوبصورت جامع دعا ہے، یہ بھی ہمیں ہر نماز میں کرنی چاہیے جب بھی دعا کریں، اور یہ دعائیں لازمی شامل کرنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بڑے پیارے اس کے الفاظ ہیں، جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، قلب سے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا انبیاء کی دعائیں ہیں، ہم پڑھیں گے اور اس کی روح کو سمجھیں گے تو یقیناً اللہ ہماری دعائیں قبول کریں گے، ہماری توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔